الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه سائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق رقبة من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. الحمدللہ مطلع بھی صاف تھا، اور 30 شعبان المعظم کا چاند تھا، یعنی 30 دن مکمل ہونے پر رمضان کا چاند نکلا تھا. ہم سب نے چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھ لی: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام. جانتے ہیں چاند دیکھ کر کے اس دعا کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے گویا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سکون، چین، عافیت اور سلامتی نصیب فرما. چاند نکل گیا، ملت اسلامیہ کے
تمام طبقوں کے اندر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور کیوں نہ دوڑے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک کی آمد کا استقبال کرتے تھے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے کتنا تیاریاں کیا کرتے تھے۔ تو امت مسلمہ کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ باتیں میسر ہیں، ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بستے ہیں جنہیں اس چاند سے کوئی لینا دینا نہیں، اس ماہ مبارک سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں دین کی صحیح دعوت اور تبلیغ پوری انسانیت کے سامنے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارکان کو اور فرائض کو، شریعت کو اور سنت کو خود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ علی وجہ البصیرت شریعت کی ایک ایک بات کی حقانیت کو اور فطرت سے ہم آہنگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی قدرت اور طاقت اپنے اندر محسوس کریں۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں تو اس کے فیوض اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت اپنے پروردگار کی طرف رجوع، انابت، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ قدردانی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت آپ بس عبادت کے اندر لگے رہیں، آپ لوگوں کی غمخواری کریں، اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ تجارت کر رہے ہیں تو اس میں دغا فریب اور دجل سے کام نہ لیں، آپ کا سارا کام عبادت بن جائے گا، بشرطے کی سنت اور شریعت کی رعایت کے ساتھ ہم اور آپ اپنے کام کو کریں۔ ہم عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جو نیند لیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کھاتے پیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، راحت اور آرام حاصل کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ نیت ہماری یہ ہے کہ ہم آرام کر لیں تاکہ ہم کو نماز پڑھنے میں قوت مل جائے۔ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں افطار کے بعد عشاء کی اذان ہوگی، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے۔ اس میں لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے، دیر تک کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اندر سے رذائل اور مفاسد کو، خرابیوں کو، برائیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ دور تو ہمیں ہر مہینے کے اندر کرنا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیتا ہے، اس کے روزے کا ثواب جاتا ہے۔ چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بغض اور حسد کا برتاؤ رکھتا ہے، اس کا روزہ میرے دوستو بافیض نہیں ہو پاتا، بابرکت نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے روزے کو بابرکت بنانا ہے، بافیض بنانا ہے،
اس ایک مہینے کا روزہ رکھ کر کے ہمیں وہ تقوی، وہ پرہیزگاری کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو سال بھر تک ہمیں پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے اوپر آمادہ کر دے، تیار کر دے، اور ہم جھوٹ سے، دجل فریب سے، برائیوں سے باہر نکل کر کے نیکیوں کے اوپر آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ جو چیزیں مباح ہیں ہم اللہ کے نام پر ان مباحات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ نے کہا اتم الصیام الی اللیل، کہ تمہیں یہاں تک روزہ رکھنا ہے۔ آپ چارٹ پڑھ رہے ہوں گے، کہیں کا روزہ 11 گھنٹے کا، کہیں 12 گھنٹے کا، کہیں 15 گھنٹے کا، کہیں 20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے۔ اتنے لمبے وقت تک ہم مباح چیزوں، پانی پینا مباح ہے، کھانا کھانا مباح ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا مباح، لیکن ان مباحات کو بھی ہم اللہ کے نام پر ترک کر دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جب ایک بندہ 30 دن 29 دن تک مسلسل اپنے پروردگار کے خوف سے، خدا ترسی اس کے دل کے اندر ہے، پارسائی اور نیک جذبے کے ساتھ مباحات کو ترک کرنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، اگر وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان سے بندہ نہیں رک سکتا؟ بالکل رک سکتا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا کہ یہ میرے پروردگار کو ناپسند ہے اور یہ راستہ میرے پروردگار کا پسندیدہ راستہ ہے۔ تو چاہے جو کچھ کر لے، میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا، اور کبھی اگر میرا قدم بہک گیا، میں پھسل گیا، انجانے میں جانے میں کوئی غلطی ہو گئی، تو جب تک میں اپنے پروردگار سے استغفار نہیں کر لوں گا، توبہ نہیں کر لوں گا، تب تک مجھے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو بندہ رمضان المبارک کی برکتوں سے، اس کے فیضان سے مالا مال ہوتا ہے، اور جس طرح سے رمضان المبارک گزارنا چاہیے سنت کے مطابق اس طرح سے گزارتا ہے، تو پھر وہ سال کے بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق وہ کرتا ہے، مشتبہات سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے۔ ایک نہایت بلیغ خطبہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ کس کا خطبہ ہے میرے دوستو؟ ہمارے یہاں بھی کوئی خطیب الہند کہلاتا ہے، کوئی مقرر شعلہ بیان کہلاتا ہے۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کی پاکیزہ باتوں کے اوپر۔ بولتے کم تھے، بہت مختصر آپ ارشاد فرماتے تھے، لیکن اس ارشاد کے اندر اتنے معانی اور اتنا مغز ہوتا تھا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کا کوئی انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سحر البیان دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ کے بیانات کے اندر بہت اختصار ہوتا تھا، لیکن معانی کا دریا تھا جو ٹھاٹھیں مارتا رہتا تھا۔ لمبا خطبہ تھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ خطبہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو بڑا ہے۔ پہلے تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی
ارشاد فرمائی ہوئی وہ بات سن لیجئے جسے میں نے ابتدا میں پڑھا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر بھی صیام اور روزہ رکھنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے کی تمام امتوں کے اوپر جو بھی کسی آسمانی کتاب کو یا اللہ کے پیغمبر کو ماننے والی امتیں اس دنیا کے اندر رہ چکی ہیں، تمام امتوں کے اوپر، تمام ملتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی کا منشا کیا ہے؟ مباحات سے تم کو روک دیا کہ ابھی کھانا نہیں کھانا، ابھی پانی نہیں پینا، ابھی شربت مت استعمال کرنا، ابھی فروٹ مت کھانا، ڈرائی فروٹ مت کھانا، یہ سب مباحات ہیں، کوئی ناجائز اور غیر مباح چیز نہیں ہے، لیکن ان مباحات کو کھانے پینے سے اللہ تبارک و تعالی نے کیوں روکا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، خدا ترسی آ جائے، تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ جب انسان کا پیٹ تھوڑی دیر بھوک کو برداشت کرتا ہے نا، تو میرے دوستو نفس خود بخود دبتا ہے، کچلتا اور مرتا ہے۔ بھوکوں کی یاد بھی آتی ہے۔ جو لوگ کھانا کھانے کے اوپر بیچارے اتنا بھی ان کے پاس روزگار نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، صحیح غذا اور خوراک کا ان کی ہمدردی بھی دل کے اندر ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور بھوکا رہتا ہے جب انسان تو پروردگار یاد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دلوں کے اندر پیوست ہوتی ہے، بھرتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی شان اور صفت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لعلکم تتقون، تو بھوکا مارنا، پیاسا مارنا یہ اللہ تبارک و تعالی کو منظور نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس جو بالکل گدگدا گیا ہے کھا پی کر کے، اور ایک دم سے اپنی آخرت سے، قبر اور حشر سے، اللہ کی گرفت اور میرے دوستو میدان محشر کے احساس سے جو بالکل غافل ہو چکا ہے، غفلت کے دبیس پردوں کو چاک کیا جائے اور اس کے دل کے اندر آخرت کی اور اللہ کی گرفت کا احساس پیدا کیا جائے۔ یہ سارے احساسات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لعلکم تتقون ایاما معدودات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے اندر صرف ایک مہینے کا روزہ، باقی 11 مہینے تو تم دن میں کھاؤ، رات میں کھاؤ، تمام مشروبات، معقولات، لذتوں کا، مرغوبات کا استعمال کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، بس جائز حدود میں رہ کر کے استعمال کرنا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ مت کھاؤ پیو، وہ تمہاری بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، طبی اعتبار سے بھی یہ غلط ہوتا ہے، اسراف سے بچو۔ قرآن کی یہ آیت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں طبابت کے میدان کا آدھا علاج ہے۔ اگر آدمی کھانے پینے کے اندر اعتدال برتے اور ہنوز اشتہا باقی ماند کی دست از طعام بردارت، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ بیٹے دیکھو ابھی کھانے اور پینے کی اشتہا دل میں باقی ہے، ابھی من نہیں بھرا ہے، پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن من نہیں بھر رہا ہے، ابھی اشتہا باقی رہے کہ کھانا کھانے سے رک جاؤ،
ہاتھ اٹھا لو. حد سے زیادہ اگر زبردستی ٹھوس ٹھوس کر کے کھانا پینا جاری رکھو گے پیٹ خراب ہوگا، بد ہضمی ہوگی، ہر وقت کاہل کی طرح سے پڑے رہو گے. بہت زیادہ کھانے پینے سے پرہیز کرو بچو. سب سے بڑھیا علاج لقمان حکیم نے کیا بتایا تھا؟ گرسنگی، بھوکا رہنا. بھوکا رہنا یہ تمہارے جسم کا بہترین علاج ہے. تو روزہ رکھنے سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے، اسے قوت ملتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام رمضان المبارک کے ایام کا روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. 1 مہینے کا روزہ ہے اور دیکھتے دیکھتے ان کے بھی دن کٹ جائیں گے جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ان کے دن بھی بسر جائیں گے جو روڈ کے اوپر بیڑی پیتے سگریٹ نوش کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور ہوٹلوں میں بے محابہ کھانا پینا جاری رکھے ہوئے. ان کے دن بھی کٹ جائیں گے. گھڑی اور گھنٹہ رکنے والا نہیں ہے، ایک ایک لمحہ کر کے سارا مہینہ ہمارے سامنے سے گزر جائے گا. بابرکت ہیں، بانصیب ہیں، خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم سمجھ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے انابت اللہ کی توفیق انہیں حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے اس حکم کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں. روزہ رکھیے، تمام فرائض کا اہتمام کیجئے، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیجئے، اور جس طرح اپنے گھر کے لیے سحر اور افطار کا بہترین انتظام کرتے ہیں، اپنے آس پاس میں غربا ہوں گے، مساکین ہوں گے، یتیم ہوں گے، مدارس کے سفراء آپ کے درمیان تشریف لائیں گے، اجنبی مسافرین آپ کے یہاں تشریف لائیں گے، ان کے سحر و افطار کا بھی اہتمام اور انتظام یہ اپنی ذمہ داری سمجھیے، تاکہ وہ کمزور طبقے کے لوگ بھی رمضان المبارک میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں کا اہتمام کر سکیں. ہم انہیں روپے پیسے دے کر کے، انہیں غلہ اور کپڑا دے کر کے ہم ان کے دل کو فارغ کریں، تاکہ وہ بھی رات دن جو ہر وقت اپنے کھانے پینے کے سامان فراہم کرنے کے لیے دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں اور نہ روزہ رکھ پا رہے ہیں، نہ تراویح پڑھ پا رہے ہیں، نہ نمازوں کا اہتمام کر پا رہے ہیں. کیوں؟ دن بھر انہیں ادھر ادھر دھکے کھانا ہے اپنے خردونوں. ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے اور ان کی آپ داد رسی کیجئے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجئے. اس خطبے کے اندر جو نہایت بلیغ ہے، نہایت فصیح ہے، ایک ایک بات جس کی نہایت قیمتی ہے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی آخری تاریخ آ گئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں ایک تقریر ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ بس اسی کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دینی ہے. آپ سے اچھی کس کی بات ہو سکتی؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو سن لو، تمہارے اوپر ایک باعظمت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. شہر مبارک، پورا کا پورا مہینہ، اس کے شب و روز، اس کے ایک ایک لمحے، اس کی ہر ساعت، ہر گھڑی انتہائی بابرکت ہے. پورا مہینہ مبارک ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی شب اور رات بھی آنے والی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کی طرف سے انعامات لٹتے ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح برستے ہیں. لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے وہ رات. 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی گئی عبادت ایک طرف.
جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس مہینے کے جو ایام ہیں، دن ہیں، ان دنوں کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنے کو یعنی تراویح پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی نے سنت قرار دیا ہے، تطوع قرار دیا ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس سنت مؤکدہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر کسی نفلی عمل کے ذریعے اپنے رب کا قرب تلاش کرتا ہے تو وہ نفلی عمل اللہ تعالیٰ اس مہینے میں فرض کے برابر بنا دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور یہ ذرا صبر کا مہینہ، آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، غصہ آتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ چڑچڑانے کی، غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی چھڑک لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ، خاموش رہو۔ کسی کو گالی گلوچ دینا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، جو بندہ اپنے نفس کو دبا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا صلہ جنت کی شکل میں دے گا۔ وہو شہر المواسات، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ کسی بندے کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو جانتے ہیں اس کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے، جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، اور اس روزے دار کا جتنا ثواب اس کے روزے کا اس کو ملے گا اتنا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور اس میں سے گھٹا کر کے نہیں۔ اس نے افطار کیا، اسے بھی اپنے روزے کا مکمل ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو مل جائے گا۔ حضور سے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی کو مکمل افطار کرائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے ہو؟ بلا لو اپنے دسترخوان پر، ایک کھجور پیش کر دو، آدھا گلاس لسی پیش کر دو، ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور جو بندہ کسی اجنبی، کسی مسافر، کسی سفیر کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے بھر پیٹ کھانا کھلا دیتا ہے، افطار کرا دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے اسے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس لگے گی ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو مسافر آئیں، سفرا آئیں، غربا آئیں، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجیے۔ پھر آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ سراپا رحمت ہے، دوسرا عشرہ سراپا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ تو جہنم سے خلاصی کا سامان ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر آپ مالک ہیں، آپ کے پاس کچھ نوکر چاکر ملازمین ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ، کوئی مالک اپنے ملازم کو، اپنے نوکر اور چاکر کو تھوڑا سا سہولت دیتا ہے، اس کے بوجھ کو اس ماہ مبارک کے اندر ہلکا کر دیتا ہے کہ بھائی جاؤ تم نماز پڑھتے ہو، نماز کے وقت لوم بند رکھو، سائزنگ بند رکھو، نماز کا جا کر کے اہتمام کرو، تم نمازی آدمی ہو، مسلمان ہو، نہیں ہو تو پڑھو، میں ترغیب دیتا ہوں تم کو۔ اپنے کارخانے، اپنی مل، اپنے کاروبار سے اس کے بوجھ کو نماز پڑھنے کے ٹائم ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں
اور جہنم سے خلاصی کا اس کے لیے سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں، دستاویز بن کر کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ خطبہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا تھا، ہم نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے آپ کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام خوب ہو، تراویح کا اہتمام ہو، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو قرآن کریم کو اس مہینے سے بڑی مناسبت ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔